تھینک یو سو مچ ساتھ ساتھ تو ٹائم دینے کے لیے. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت آپ کے مطالبات منظور نہیں کرتی, جو کہ ابھی تک آپ سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی, ایڈمنسٹریشن کو بھی نہیں کچھ پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, تو آپ کی اگلی اسٹریٹجی ہے کہ آپ لوگ کب تک یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں؟ ہمارے مطالبات جو بڑے آسان سے اور سادہ سے ہیں. اگر حکومت ان کو تسلیم نہیں کرتی یا جس وقت تک نہیں تسلیم کرتی اس وقت تک انشاءاللہ ہم اپنے اس احتجاج میں بیٹھیں. سانبا جیسے شہر جو ہے اس کے نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں, پنڈی ایڈجسٹنٹ ہے ساتھ, تو اس میں آپ کا پلان کیا ہے؟ عاشور بھی یہیں پہ گزاریں گے اور آپ کے کارکنان جو ہیں وہ یہاں پہ متحرک نظر آئیں گے؟ دیکھیں, ہم عاشور والے دن بھی یہیں بیٹھے ہیں اور اسی پیغام کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. عاشور کا پیغام بھی تو اصل میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, تو ہم عاشور والے دن بھی یہ پیغام لے کر کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہیں, وہ ظالم اسرائیل ہو یا اس کے ہم نوا ہوں کوئی بھی. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک اتنے بڑے انٹرنیشنل مطلب ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر کو, جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے, اور وہ ایک ریاست ہے, باقی کچھ ملک جو ہیں مسلم ممالک بھی ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں اس کو ایک ریاست, تو آپ اس کے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو دہشت گردی کی لسٹ میں ڈالا جائے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اس پہ کوئی کام کرے گی؟ دیکھیں, ہمارا مطالبہ بڑا ہے یا نہیں بڑا, اس کا جو کردار ہے پچھلے سال سے لے کر آج تک تقریباً 10 ماہ میں جو کردار ہے, وہ اس کا کردار جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے. کیا صرف سر پہ پگڑی باندھنا یا ہمارے جیسے لوگوں کا دھرنا دینا یہ دہشت گردی ہے, یا صرف وہ کسی بات کے اوپر آ کر اپنا مطالبہ منانا یا دہشت گردی ہے, یا اسلام کی دین کی بات کرنا دہشت گردی ہے؟ جس شخص نے 40,000 بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا ہے, کیا وہ دہشت گرد نہیں؟ تو اس کو ریاست مانتے نہیں ہیں. کیا وہ ناجائز ریاست کے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں جو ان کی امداد کو بھی روک کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جنگ کے دوران مظلوموں کے لیے, زخمیوں کے لیے نہ تو طبی امداد روکی جاتی ہے اور نہ غذائی امداد روکی جاتی ہے, لیکن اس جو ناجائز ریاست اور ناجائز ذہنیت کے لوگ ہیں وہ اس طبی امداد کو بھی روکتے ہیں اور اسی طبی غذائی امداد کو بھی روکتے ہیں, اور بلکہ اس کو جلاتے ہیں اور گراتے ہیں. تو کیا وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ کیا دہشت گرد صرف مسلمان ہوتا ہے؟ ہر وہ دہشت گردی کی اگر تعریف کی جائے تو میرے خیال سے پوری دنیا میں اگر کوئی کہیں کوئی عدل پسند ہو تو وہ یہ کہے گا کہ اس وقت اس سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے. تو ہمارا مطالبہ جائز ہے. ہاں, اگر بین الاقوامی سطح, سفارتی سطح پر کوئی مسائل ہیں تو ان پر بات چیت ہوگی, دیکھا جائے گا. ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جب تحریک لبیک آ کے سڑکیں بند کرتی ہے تو ان کو نہیں روکا جاتا, یا پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تب بھی ان کو ادھر آنے دیا گیا تھا, پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ان کو گجرات جو ہے وہ بھی کراس نہیں کرنے دیا گیا تھا, اور پھر یہ تاثر کہ باقی سب کو روکا جاتا ہے, ان کو نہیں روکا جاتا. جیسے غزہ ملین مارچ تھا, ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ بھی کافی پولیس کی جو ہے وہ ناچاکی ہوئی 2-3 دفعہ, اور ان کے 2 لوگ بھی شہید ہوئے. تو آپ کے نزدیک جو ٹی ایل پی کا یہ تاثر ہے عام عوام میں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیک سے آتے ہیں, اور پھر ہم نے بھی وہ تصویریں دیکھی کہ 1,000 روپے دیے گئے, 3,000 روپے دیے گئے کہ جی آپ واپس چلے جائیں, اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, یہ کہا جائے کہ ان کو روکا نہیں جاتا تو یہ درست نہیں ہے. ان کو روکا جاتا ہے, یہ رکتے نہیں ہیں, یہ کہنا ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر ریزسٹنس کی بات کریں تو 2017 میں بھی ہمارے سینکڑوں کارکنان جیلوں میں گئے, اگر اس کی لسٹیں آج بھی مل سکیں, وہاں سے اڈیالہ جیل سے گرفتار بھی ہوئے, اور اس کے بعد ہمارے 7 لوگ یہاں فیض آباد کے مقام پر شہید بھی ہوئے, شاید جن کی تصاویر نہیں کی گئی. پھر ہمیں وہ جو وزیر آباد میں دھرنا ہوا 2021 میں, نومبر کے قریب یا اکتوبر میں, غالباً اکتوبر میں جو دھرنا ہوا, اس کے اندر ہمارے تقریباً جو 12 اپریل 2021 سے نومبر تک جو ایک پوری موومنٹ تھی نا, اس کے اندر ہمارے 53 شہید ہیں, 53. ٹھیک ہے جی. تو روکا جاتا ہے, ان کو رپورٹ نہیں کیا جاتا, بلکہ وہاں تو اتنی بڑی ایک ظلم کیا گیا کہ وہ ہیلی کاپٹر سے بھی شیلنگ اور فائر بلٹ کیا گئے, تو ساری چیزیں کی. روکا جاتا ہے, رکتے نہیں ہیں, قربانی دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بیچارہ وہ دعویٰ یہ کرے کہ میں تنقید نہیں کر رہا, ویسے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں اتنی فالوئنگ رکھتا ہوں, اور اس کی فالوئنگ کا حال یہ ہو کہ اس کے لیے روڈ پر بھی 10 بندے نہ نکلیں, تو پھر وہ کہے کہ مجھے روکا جا رہا ہے, ان کو روکا جا رہا ہے. بھئی تعداد ہو معنی رکھتی ہے, تعداد معنی رکھتی ہے, اور اس کے اندر جوش اور اس کی تھرل معنی رکھتی ہے. تو الحمدللہ تحریک لبیک جب بھی نکلی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعداد میں بھی ہوئے ہیں, اور جوش اور جذبات کے ساتھ بھی مکمل ہوتے ہیں. اور رہی بات کسی کی سپورٹ کی, تو آپ کیا خیال کرتے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں ایک پرچم وہ نہیں لہرانے دیا جا رہا,
فلسطین کا تو وہ کیا فلسطین کا دھرنا کرنے دیں گے؟ بھائی یہ زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے، تو ہم تو اس بات کے قائل ہیں. تو ویسے بھی ہم حق بات کے لیے نکلتے ہیں، اس کے لیے پھر کوئی بھی قربانی ہو. ہم آگے سے یہ نہیں کہتے کہ ہم انقلاب کیسے لائیں، یہاں شیل مارے جاتے ہیں. تو میکسیمم کتنے دن کا پلان ہے آپ کے مطابق، جس آپ کو جو لگتا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ کہا جائے کہ حکومت اب اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہو جائے گی تو ہمیں مہینہ بیٹھنا پڑے، ہفتہ بیٹھنا پڑے، 10 مہینے بیٹھنا پڑے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بیٹھنے سے فلسطینیوں کو ایک لمحے کا بھی ریلیف مل گیا تو ہمارا بیٹھنا کسی معنی خیز چیز میں شامل ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں، جس کی جان پر بھری ہوئی ہے، اگر اس کی جان 1 2 10 15 دن کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے یا آگے مستقل محفوظ ہو جاتی ہے تو ہمارا بیٹھنا کارگر ہے. تو ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کم از کم ان کی حفاظت کے لیے کچھ عمل کیسے بھی کہیں سے بھی کوئی کر لیا جائے. ہمارے مطالبات بالکل سادے ہیں. ویسے پہلا مطالبہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا مطالبہ پہلا یہی تھا کہ کم از کم ان کی عسکری امداد کی جائے. ابھی انڈیا نے بھی عسکری امداد بھیجی ہے ان کی، لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہ نااہل حکمران یہ بیچارے، وہ علامہ کے بقول بھی کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اور اس لیے ہم ان سے یہ توقعات نہیں کرتے. اگر توقعات ہوتی تو وہ ہم کرتے. ہمیں جتنی توقع ہے ہم نے اس کے مطابق ان سے مطالبہ. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ.